أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا آمنت بالله صدق الله العظيم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام صاحبزادہ محمد حسین صاحب صاحبزادہ محمد آفتاب صاحب حضرت صاحب رحمۃ اللہ کے خلفاء صوفی محمد اقبال صاحب علامہ فضل کریم صاحب نبی احمد صاحب اور خدا خطر پشاور سے ہمارے معزز مہمان صوفی امتیاز محمد مدری صاحب دیگر معزز سامعین بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، یہ ماہانہ پروگرام آپ کو ہر دفعہ میں عرض کرتا ہوں کہ ایک ماحول فراہم کرنا ہوتا ہے جس ماحول میں ہمارا ایمان اختیار ہے۔ یہ جو ایمان کا بیج ہمارے دلوں میں ہے، اس کو ایک سازگار ماحول ملے اور جس میں یہ نشو و نما پائے۔ دنیا کا بھی اصول یہی ہے، کوئی بھی پودا جو ہوتا ہے اس کی نشو و نما کے لیے مناسب ماحول کا ہونا ضروری ہے۔ وہ جو میں بات جمعہ میں بھی اکثر آپ سے کرتا ہوں کہ مجھے نوجوان بچوں پہ ترس آتا ہے کہ ان کو نہ گھر میں ماحول ملا دین کا، نہ اسکولوں اور کالجز میں مدرسوں میں ملا، اور نہ ان کو معاشرے میں کوئی ایسا ماحول ملا۔ تو یہ ہمارے بچے بچیاں بیچارے جن کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری منزل کیا ہے، اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے، تو یہ نسبت کا سارا اثر ہوتا ہے کہ آپ کو مہینے کے بعد ایک ماحول جو ہے وہ ملتا ہے۔ ماحول کے اندر آپ کا ایمان جو ہے وہ تقویت اختیار کرتا ہے۔ آج آپ کے کھانے کا جو اہتمام ہے یہ ہمارے برخودار کاشف صاحب ہیں، انہوں نے کیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میرا جی چاہتا ہے کاشف ایک بھائی کو کھانا کھلاؤں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی بھائی مال و جان اور کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دین کی جو بنیاد ہے نا، اساس ہے، وہ دو چیزوں پہ، ایک علم اور ایک محبت۔ نہ علم کے بغیر آپ دین پہ عمل کر سکتے ہیں، نہ محبت کے بغیر۔ دیکھیے اللہ کا بھی تعارف جو ہے وہ محبت ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بھی رحمت اللہ۔ آپ کے ماں باپ کا بھی تعارف رب ارحمہما کما ربیانی۔ اس کے متضاد جو دو الفاظ آتے ہیں، علم کا متضاد کیا ہے؟ جہاد ہے۔ علم سے محبت جنم لیتی ہے اور جہالت سے نفرت جنم لیتی ہے۔
یعنی جہاں آپ کو نفرت نظر آئے گی وہاں جہاد ہوگی، جہاں محبت نظر آئے گی وہاں علم ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ دونوں لازمی یعنی علم کے بغیر آپ محبت کر نہیں سکتے۔ یہ ہم نے بڑا سوچ سمجھ کے اس جگہ کا نام بارگاہ محبت رکھا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ جو ایک ہمارے یہاں چونکہ علم کے بغیر جب گفتگو ہوتی ہے وہ پھر ظاہر ہے اس میں بڑے مسائل جنم لیتے ہیں۔ پھر وہاں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں سب سے محبت، تو کیا ہم جہالت سے بھی محبت کریں گے، ظلم سے بھی محبت کریں گے، ظالم سے بھی محبت کریں گے، اللہ کی نافرمانیوں سے بھی محبت کریں گے؟ نہیں، یہ نہیں۔ یہ جو میں بار بار آپ سے ایک جملہ کہتا ہوں کہ آپ کو نماز کی ہر رکعت میں یہ یاد کروایا گیا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ اللہ کی نافرمانی سے تو نفرت کرنی ہے، تو جو علم آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بھی محبت سکھائے وہ علم نہیں ہوتا۔ علم تو جہاد کی بات کرتا ہے، شجاعت کی بات کرتا ہے کہ تیرے اندر وہ صفات خیر پیدا ہو کہ دشمن کے سامنے کھڑا ہو جائے، جھوٹ کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ بھی آج کل تصوف میں بڑی بات چلتی ہے جی سب سے محبت، اور بھائی سب سے محبت، تو اس لیے محبت کے لیے بھی کیا ضروری ہے؟ علم کے بغیر آپ محبت بھی نہیں کرتے، آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے کئی دفعہ کئی لوگ آ جاتے ہیں وہ مسئلے پہ بڑا، آج کل جو ہمارا ویسٹرن کلچر ہے بھائی دین کی کیا ضرورت، ہمارے نوجوانوں کو پریشان کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے ہمارے پاس بچے آتے ہیں رہنمائی کے لیے، ان کی رہنمائی بھی کرتے ہیں کہ دین کی کتنی ضرورت ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جی کہ اللہ نے تو بڑا ڈرایا ہے، تو کہتا ہے کہ یہ کام کرو گے تو جہنم میں پھینکوں گا، آگ میں پھینکوں گا۔ خوف اور ڈر کی بات ہے تو محبت کہاں سے آ گیا؟ دیکھیے کیسا پریشان کرتے ہیں ہمارے پاس۔ تو ہم ان بچوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ جب آپ دودھ نہیں پیتے تو آپ کی ماں آپ سے خفا ہوتی ہے، تو آپ کی ماں آپ کی دشمن ہے۔ یہ غصہ اور جلال بھی اصل میں محبت کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت، قبلہ عالم، آستانہ عالیہ ننگل شریف، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب آپ بیمار ہوتے ہیں دوائی نہیں کھاتے تو کیا تیرا باپ تجھے ڈانٹتا نہیں؟ اگر تو بری صحبت میں بیٹھے تو تیرے ماں باپ کیا وہ تیرے دشمن ہیں؟ ان میں محبت نہیں؟ یہ سارا ڈانٹنا محبت کی علامت ہے۔ پھر جب ہم ان سے ایک جملہ کہتے ہیں، یقین جانیے بڑے بڑے بچے، سرکش بچے، جب ان سے یہ جملہ ہم کہتے ہیں تو پھر سر جھکا لیتے ہیں کہ یار تم اپنے ماں باپ کو تو یہ اختیار دیتے ہو کہ جب کوئی تمہارا نقصان ہو رہا ہو تو وہ تمہیں غصے ہوں، ڈانٹیں، تھپڑ ماریں،
اپنے خالق کو اتنا اختیار بھی نہیں دیتے، اپنے پیدا کرنے والے کو اتنا اختیار بھی نہیں دیتے کہ جہاں تمہارا نقصان ہو رہا ہو تمہیں ڈانٹ دے۔ آخر اللہ سے تمہارا تعلق بھی کیا ہے؟ یہ تعلق ہے اللہ سے کہ دنیا میں مجھے کوئی برائی سے روکتا ہے تو میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میرے نقصان کی مجھے خبر دیتا ہے تو میں اس کا شکریہ۔ اس آیت میں بھی اس لیے میں نے غیر دلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ساتھی ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محبت ہوگی، رحمت ہوگی، آپس میں ایمان والوں کی ہوگی، اور اگر کوئی اللہ کی مخالفت میں کھڑا ہو جائے گا تو اس کے لیے پھر ایمان والا شدت والا بھی ہوگا۔ اصل میں پتہ ہے ہوتا کیا ہے، جب علم نہیں نہ ہوتا تو پھر ہم خیر کا جو معاملہ ہوتا ہے، خیر اور نیکی، اس میں بھی ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ مسئلہ خیر کا لیکن علم نہیں ہونے، تو یہ جو محبت ہے یہ اس علم کی بنیاد ہے۔ میں ابھی ایک مثال دوں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ ویسے تو میرا آج یہ جی چاہ رہا تھا کہ میں حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق تھوڑی سی مبارک کہہ رہا ہوں میں، اور یہ ہماری یہ سرزمین پنجاب ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا خاک کے پنجاب بہت سمیت علامہ اقبال نے جو دادا صاحب حاضری جب دی تھی تو یہ کہا تھا کہ یہ زمین پنجاب کی اگر زندہ ہے تو علی حجویری اس کے تو چاند سورج ستارے بھی تجھے پوچھ کر طلب ہوتے ہیں۔ اور پھر بڑا جملہ جو کہا سید حجویر مخدوم، یہ ہمارے ہاں وہ ہستی ہیں جن کے قدموں میں حاضر ہونے کے لیے اولیاء ترستے ہیں، محبتوں کی بات نہیں ہے۔ یہ حضرت صاحب تو لاہور سے آئے ہیں، قریب ہی بابا فرید کا ٹلہ بھی ہے ادھر۔ بابا فرید سرکار نے جب حاضری دی تھی تو آپ پیچھے کھڑے ہو گئے، عقیدت مندوں نے کہا کہ حضور آگے جا کے، ہمیں تو بڑا ہوتا ہے نا دوڑ کے آگے جانے کا، بابا صاحب نے فرمایا تھا کہ فرشتوں کا اتنا ہجوم ہے کہ میں قدم فرشتے اتنی تعداد میں آنے دینے کے لیے۔ سید حجویر مخدوم، مخدوم جس کی خدمت کی جائے اس کو کہتے ہیں مخدوم۔ خادم خدمت کرنے والا، مخدوم جس کی خدمت کی جائے۔ اچھا یہ بھی ویسے شوق تو بڑا ہوتا ہے کسی کو مخدوم بننے کا، آج کل یہی دور ہے نا کہ ہم بھی مخدوم بن جائیں، لوگ ہماری خدمت کریں، آگے پیچھے پھریں، پروٹوکول۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک نسخہ بتایا، مخدوم بننا چاہتے ہو تو اس کا بھی نسخہ بتایا، فرمایا من خاتمہ خود
من خدم، جس نے خدمت کی وہی مخدوم ہوا۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ آپ خدمت نہ کریں اور مخدوم بن جائیں، ہاں یہ نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں اصل میں محمد کے خادم ہیں۔ اور دوسری روایت بھی آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، سید القوم خادمہم، قوم کا سردار اصل میں قوم کا خادم ہوتا ہے۔ تو مخدوم کب بنتا ہے؟ جب پہلے خدمت کرے۔ اور یہ ایک تو یہ لفظ مخدوم آتا ہے حضور دادا صاحب کے نام کے ساتھ، اور ایک یہ اولیاء کی پوری فہرست میں یہ لفظ آتا ہے حضور سابقیہ کے نام سے، مخدوم والا الدین علیہ۔ تو اقبال کہا کرتے تھے سید حجویر مخدوم امم، ایسے ہی امم امت کی جمع ہے۔ ہاں، ایک امت کی بات نہیں ہے۔ وہ جو فضائل صحابہ میں سرکار امامہ بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیث روایت کی ہے نا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 15,000 سال قبل، یہ آپ کے یہ سال نہیں ہے، یہ جو آپ کے شب و روز ہیں پھر مہینہ اور سال بنتے ہیں نا، یہ نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ایک اشارہ کیا ہے، ان یومن عند ربک کألف سنۃ مما تعدون، اللہ کا ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر۔ ان یومن عند ربک کألف سنۃ، تم جو 1000 کی گنتی کرتے ہو نا اللہ کے نزدیک وہ ایک دن، وہ 15,000 کی۔ اللہ تعالیٰ نے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روح کو پیدا فرمایا، اور اس کے ساتھ سرکار علی المرتضیٰ صلی اللہ علیہ کریم کے روح کو پیدا فرمایا۔ سرکار امامہ بن حنبل نے فضائل صحابہ میں اس میں جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جیسے ہر دور کے نبی کو حضور کے فیض کی ضرورت ہے، ویسے ہی ہر دور کے ولی کو بھی علی کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، یہ میں مخدوم، اگر مخدوم امم اقبال کہہ رہا ہے نا، اس آیت میں آگے جا کے ہے، یہ جو آیت ہم سیکھ رہے ہیں نا اس میں آگے جا کے یہ ان کی جو مثالیں ہیں کہاں ہیں؟ فی التورات والانجیل، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التورات والانجیل، ان کی مثالیں تورات میں بھی ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا کہ یہ اس امت کا نہیں، یہ تو ساری امتیں تیری خادم ہیں، سید حجویر مخدوم امم، ساری امتیں خادم ہیں۔ جمال الاولیاء اشرف علی تھانوی کی کتاب، کیا آپ یہ نہ کہیں کہ یہ شاید ایک مسلک والے یہ بات ہے، جمال الاولیاء اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے، اس نے اشرف علی تھانوی میں بھی یہ کہ میں نے جتنے مزارات پہ آتی جتنی جلدی فیض داتا صاحب سے ملا کسی اور
یہ ہر طبقے نے یہ مخدوم امم کی میں بات کر رہا ہوں. ہاں یہ سارے ان کی بات. جماعت اسلامی والے بھی وہاں چلے جاتے ہیں, دیوبندی بھی وہاں چلے جاتے ہیں, اہل تشیع بھی چلے جاتے ہیں. اور اس کی دلیل جو تھی وہ بڑی کمال کی. سید حجب مخدوم امم مرتدے پیر سنجر را میری تو مخدوم ہے امتوں کا, تیری قبر وہ سنجر کا پیر معین الدین چشتی, وہ تیری قبر کو اپنا حرم سمجھتا ہے. کوئی معمولی بندے کی بات نہیں کر رہا. مرقدے پیر سنجر را. علامہ اقبال نے بھی کس کیفیت میں جا رہا تھی, کیا کیفیت ہوگی علامہ اقبال. تو میں اصل میں کیا تو یہ یاد تھا, لیکن چلو یہ نظرانہ. اور یہ دیکھیے علامہ اقبال نے لکھا, اشرف علی تھانوی نے لکھا, بابا فرید نے لکھا, وہ دادا صاحب کے مطلب لکھا, نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے لکھا, بڑے بڑے لوگوں نے. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ یہ شعر جو ہے اس کے پائے کی کوئی نظم غزل نہیں لکھی. گنج بخشے ناقصاں را سبحان کیا کیفیت ہے. یہ مبارک تھا, حاضری ضروری تھی. اب وہ ایک بات سمجھ لیں پھر قدر شروع کرتے کہ خیر میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہیں. ہر انسان صفائی پسند ہے. کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ صفائی اختیار کرے, یہ فطرت کے اندر ہے. نجاست سے ہر بندہ دور ہے. صفائی ہر بندے کی فطرت ہے. لیکن اسی صفائی کے نام پہ ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں. میں نے وہ ایک عام مثال جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی. اس نے کھانا کھایا, ایک بندے نے ہاتھ اپنے کپڑے سے صاف کر دیا, بھائی ہاتھ تو صاف ہو گئے. دوسرا ہے اس نے ٹیشو پیپر سے صاف کی. اب وہ اس سے نفرت کر رہا ہے کہ اس کو صفائی کا طریقہ لیا. صفائی کے نام پہ ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں, حالانکہ کار سارے صفائی ہے. اب تیسرا اٹھا, اس نے کہا کہ نہیں پانی کے ساتھ ہاتھ, ٹیشو سے بھی ہاتھ سے ہی صاف نہیں. وہ اٹھا ہے, اس نے پانی کے ساتھ ہاتھ دھوئے ہیں, وہ ان دونوں سے نفرت کر رہا ہے. ان دونوں کو طریقہ ہے. دیکھیے ایک عمل خیر ہے, سارے کر رہے ہیں, اور سارے ہی اس خیر کے نام پہ نفرت کر رہے ہیں. علم کتنا ضروری ہے محبت کے لیے. اگر وہ تربیت میں بیٹھا ہوتا تو وہ نفرت نہ کرتا, وہ کہتا ٹشو والے نے بھی صفائی کی ہے نا, اور جس نے کپڑے سے صاف کیا اس نے بھی صاف کی ہے. ٹھیک ہے, درجہ علیحدہ علیحدہ صفائی, سب کا درجہ تو ایک نہیں ہے. اب یہ نفرت, اب چوتھا اٹھا, اس نے کہا نہیں صحیح, پانی سے بھی صحیح نہیں, صابن لگانا چاہیے. اس نے وہ صابن جو ہے وہ لگایا, ہاتھ دھوئے. اب وہ ان تینوں سے نفرت کر صفائی کے نام پہ جو. پانچواں اٹھا, اس نے کہا نہیں یار یہاں یہ
بدبو وغیرہ بھی تھی، ٹھیک ہے، صابن سے ہاتھ صاف کرو اور اس کے بعد کوئی پرفیوم وغیرہ بھی لگا لیں، اس کا صفائی کا نام ہے. یہ بھی ساتھ سمجھ آ گئی نا. ہم عمل خیر کے نام پہ ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں. یہ نفرت جہالت کی وجہ سے. وہ جو جملہ میں نے کہا تھا نا کہ جہاں علم ہوگا وہاں محبت ہوگی، جہاں جہالت ہوگی وہاں نفرت ہوگی. عمل خیر میں کبھی نفرت نہیں کرنی، ہاں اس کا درجہ بڑھانے کی کوشش کرنی. ایشو والے کا درجہ بڑھاؤ، محبت سے بڑھاؤ کہ یار پانی صابن سے کرو. یہاں پہ ہم اپنے نوجوانوں کو بتاتے ہیں کہ شریعت کیوں ضروری ہے، دین کیوں ضروری ہے. یہ جو ہمارے بچوں کو بتایا جا رہا ہے نا کہ دین کی کیا ہے. دین جو ہے، شریعت جو ہے، وہ آپ کو ایک منیمم پوائنٹ دیتی ہے جو سب کے لیے قابل قبول ہے. بھائی دیکھیے، یہ جو میں نے 4-5 بچوں کی مثال دی ہے، ان سب کو ایک صفائی قابل قبول نہیں ہے. اب شریعت نے آ کے ان سب کو ایک مقام میں اکٹھا کیا کہ جو بندہ وضو کر لے گا اس پہ کوئی دوسرا انگلی نہ اٹھائے. فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. یہ کام صرف شریعت کر سکتی ہے، اللہ کا قانون کر سکتا ہے. میرے پاس پیغمبر آپ کو ایک نقطے میں اکٹھا کر سکتا ہے. اگر شریعت نہ ہو تو کوئی طہارت پہ اکٹھا ہو سکتا ہے؟ اب کسی کی جرت ہے ایک بندہ وضو کر لے تو اسے کہے کہ تو نجس ہے. کم از کم جو منیمم ایک طہارت کا پوائنٹ ہے شریعت وہ دیتی ہے تو سب انسانوں کے لیے قابل ہے. آپ نے غسل جنابت کرنا ہے، سارا جسم پلیت، یہ تو طہارت اثر کی نا. پانی نہیں مل رہا تو کیا تیمم سب کے لیے علیحدہ لینا ہے؟ سب کے لیے ضربین ہے، 2 ضربین. بھائی یہ مسئلے بھی اس کے کرتے ہیں. کئی دفعہ میں دیکھتا ہوں لوگ جنازے میں وہ میں وضو کر لوں، کوئی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ پاک مٹی ہے، 2 ہاتھ مارے، ایک ہاتھ مارے چہرے پہ جھاڑ کے دوسرے یہاں جنازہ پڑھ لیں. ہاں یہ وضو کے چکر میں جنازے. اور یہ جو آپ کبھی مسئلہ سنتے ہیں نا، یہ بھی فقہاء نے اصل میں یہاں پہ بیان کیا. اچھا کئی دفعہ آپ سے لوگ کہیں گے کہ وہ جڑے وضو نال جنازہ پڑھیا انہاں نماز نہیں ہوئی. تو بھائی وہ اس وضو کی بات نہیں ہے، وہ تیمم کی بات ہے. وہ تیمم تو ظاہر مجبوری تھی کہ یار جنازہ نہ نکل جائے. 2 ضربین ہے بس، ٹھیک ہے، اس نے ایک ضرب لگائی چہرے پہ، ایک ایسے بازوؤں پہ، تیمم ہو گیا. دیکھیے کسی کی جرت ہے وہ کہے کہ تم پاک نہیں ہو. غسل کرنا ہے، اس لیے جنابت ہے، آپ کا سارا جسم پلیت ہے. اعلان ہو گیا، اپنے حقوق زوجین ادا کیے. کم از کم منیمم پوائنٹ 3 دفعہ حلق تک پانی لے کے جاؤ، 3 دفعہ ناک میں ڈالو جو ہڈی تک آ جائے. پورے جسم پہ 1 دفعہ پانی بہاؤ کہ کوئی بات سنتا نہ رہے. اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تم نے شیمپو نہیں لگایا تو پاک نہیں. یہ ہے دین کی ضرورت، یہ ہے شریعت کی ضرورت، اللہ کے قانون کی ضرورت.
اب جب آپ کو علم ہوگا وضو کا، طہارت کا، صفائی کا، غسل جنابت کا، تیمم کا، اب علم نفرت نہیں کرنے دے گا، علم نفرت نہیں کرنے، نفرت جہالت کی وجہ سے، اس لیے یہ ماحول بھی دیا جاتا ہے کہ آپ علم بھی سیکھیں اور ایک دوسرے سے محبت بھی کریں۔ اگر شریعت نہ ہوتی تو آپ خیر کے کاموں میں ہی ہٹ گئے، ہر کوئی نیکی کا نام لیتا اور ایک اثر کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے ہمارے اوپر، دین عطا کیا۔ تو یہ دونوں بنیادی چیزیں آج آپ کو کرنی تھی کہ علم محبت تک لے کے جاتا ہے اور جہالت آپ کو نفرت تک۔ یہ مت خیال کریں کہ آپ علم کے بغیر محبت کرتے ہیں، اس کے بغیر کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے اپنے یہ جو لوکا انجیل کا واقعہ ہوا، ابوالکلام آزاد نے الکتاب سورہ فاتحہ کی تفسیر پہلے لکھی، بعد میں دوسری تفسیر لکھی، اس میں بھی اس نے وہ واقعہ لکھا ہے، لوکا انجیل کے اندر بھی موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے بہت بدکار عورت تھی، عائشہ عورت تھی، وہ آگے اس نے نا عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کے اپنے سر کے بال کھول کرنا ان کے قدموں میں بکھیر دی اور کہنے لگی اللہ کے نبی میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ سے معافی لینا چاہتا ہوں، سیدھے راستے میں آنا۔ تو وہ جو قریب بڑے متقی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو بتایا دیتے ہیں، بڑا ظلم ہوتا ہے کہ ان کے بڑے نیک ہیں۔ اور بھائی اگر آپ کو اپنی نماز پہ فخر ہے تو یہ جہالت ہے۔ اگر آپ نے اپنے اوپر ایک نیکی کا ویسے ہی خول مارسائی کا چڑھایا ہوا ہے نا، یہی جہالت ہے۔ حضرت صاحب قبلہ کا یہ جملہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ نے خصوصی طور پہ مجھے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ بے نمازی جب نظر آئے تو کوشش کرو وہ نماز پڑھنے والی، کوشش کرو، پوری کوشش کرو کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سجود ہو، لیکن اپنی نماز کے متعلق ڈرتے رہنا۔ اگر قیامت والے دن اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے تیری کوئی نماز قبول نہیں کی تو تیرے اندر اور بے نمازی میں کیا فرق ہے؟ مت خول چڑھائے اپنے اوپر پارسائی کے اور دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں، یہ بھی جہالت ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو پارسا سمجھا ہے، دوسروں کی ہر وقت میں نے کہا ہے نا کہ آپ نے اس کے درجے کو بلند کرنے کی کوشش کرنی ہے، صفائی اور طہارت کا درجہ بلند ہوگا۔ تو وہ ظاہر ہے جی بڑے نیک لوگ تھے، اپنی پرہیزگار لوگ تھے، انہوں نے کہا دفع کرو جی اتنی گندی عورت کے بدماش ہے، ایسے ڈرامے کر رہی ہے اللہ کے نبی کے ساتھ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک سوال کیا، آپ نے متقی اور پرہیزگار جو بنے بیٹھے تھے نا، ان سے کہا یار مجھے ایک بات بتاؤ، دو لوگ ہیں، ایک بندہ ہے اس نے اپنے مالک کے 100 درہم ادھار دینے اور ایک بندے نے 10 درہم ادھار دینے۔ ایک دن مالک خوش ہو کر کہتا ہے جاؤ میں نے تم دونوں کو ادھار معاف کیا، جس نے 100 دینا تھا اس کو بھی معاف کر دیا، جس کو 10 دینے تھے اس کو بھی معاف کر دیا۔ تو اب اس مالک کی رحمت کس پہ زیادہ ہوئی؟
بھائی اللہ کے نبی ہے نا، علم محبت تک لے کے جاتے ہیں اور توبہ کرنے والوں کو چھوٹے نہیں مانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب سوال کیا تو وہ کہنے لگے جی رحمت تو اسی پہ زیادہ ہوئی جس نے 100 درہم دینا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اسی پہ لکھے ہوئے ہو کہ ساڑھے گناہ دے ہمیں 89 نے دے 100 نے، جب اس نے توبہ کری وہ مالک کہے میں نے اس کو بھی معاف کیا تمہیں بھی معاف کیا تو رحمت اس پہ زیادہ ہوئی یا تم پہ ہوئی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس لیے ہمارے شریعت میں بھی توبہ کرنے والے کا مقام ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ پتا چلا کہ ایک ماں آپ کو محبت کرنی اور جہالت آپ کو محبت کرنی۔ کبھی بھی کسی دوسرے کی گالیاں سن کے بدتمیزی، سازشی، جھوٹ، بدتمیزی، میں شیخ صاحب سے جمعے والے دن یہ بات کر رہا تھا، کسی کتاب میں آپ نے پڑھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی سے کہا ہو کہ یہ جو لوگ میرے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں تم بھی ان کے راستے میں بچھاؤ، جو مجھے پتھر مارتے ہیں تم بھی ان کو مارو؟ نہیں، اس لیے وہ مدینہ تو ریل وہ جو علم کا شہر ہے وہاں سے ہی تو محبت ملے گی، کیونکہ محبت کا ماخذ ہی علم ہے۔ یہ محبت کے چشمے پھوٹتے ہی علم۔ کوشش کریں قرآن کریم کی ایک آیت 2 آیتیں سیکھیں، علم بھی حاصل کریں اور اس علم کو محبت کے ذریعے عوام میں پھیلائیں، یہی سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ